اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج ماہ مبارک کا 10واں دن، 10واں روزہ، اور 10ویں روزے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا بھی دراز کرتے ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ جن کا سلسلہ ان گفتگوؤں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان جاری و ساری ہے۔ 10ویں دن کی دعا کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ حضرت بی بی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی ضرور ہوگا۔ پھر ابتدا میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں یہ جملات دعا عرض کروں گا، اور اس کے فوراً بعد پھر بی بی کے ذکر کو بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ کروں گا۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک۔ اے خدایا، ہمیں قرار دے دے اس دن میں اور اس مہینے میں، 10ویں دن ماہ مبارک کے اور ماہ مبارک میں ہمیں قرار دے دے اپنے اوپر توکل کرنے والوں میں سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مشکلات میں گرفتار ہوں اور مشکلات میں پھنسیں تو تیرے علاوہ خدا نخواستہ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ اے خدایا، ہمیں اپنے اوپر توکل، اپنے اوپر، تیرے اوپر یعنی تیری ذات پر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ ایسا توکل کرنے والا کہ جس کو تو یہ فرمائے کہ یہ مجھ پر توکل کرنے والے ہیں، مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور کسی بھی صورت میں مجھ سے دور نہیں جاتے اپنی حاجت کی حاجت روائی کے لیے۔ جب بھی یہ مشکلات میں پھنستے ہیں تو میرے پاس ہی آتے ہیں، مجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، مجھ ہی سے مانگتے ہیں، مجھ ہی پر اعتماد کرتے ہیں اور مجھ ہی سے امید رکھتے ہیں، تو میں نہ ان کی امید کو نا امیدی میں تبدیل کروں گا۔ خدا تو ہی فرماتا ہے، نہ میں ان کی امید کو نا امیدی میں تبدیل کروں گا اور نہ ان کے توکل کو بے توکلی کی طرف ڈائیورٹ کروں گا، بلکہ ان کے توکل کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے میں ان کو عطا کرتا رہوں گا۔ تیری طرف سے یہ دعویٰ ہے، پس ہم تجھ پر توکل کرنے کی دعا بھی تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ اے خدایا، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھ ہی سے طلب کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا یہ جملہ وہی نہیں ہے کہ جس میں ہم عام طور پر نماز کے اندر ہر روز صبح شام یہ عرض کرتے ہیں، صبح دوپہر شام عرض کرتے ہیں، اور رات کے قیاموں میں بھی عرض کیا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے خدایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے امید رکھتے ہیں تو مدد چاہتے ہیں، اور تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں تو تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ خدا وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں اس دن میں قرار دے دے کامیاب لوگوں میں سے، ایسے کامیاب لوگ جو تیرے نزدیک کامیاب، لدیک، تیرے نزدیک کامیاب لوگوں میں سے ہوں، لدیک الفائزین، جنہیں تو بہترین مقام پر دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی ان میں سے شمار فرما دے۔ اللہ اکبر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بھی ہمیں کن چیزوں کو یاد دلایا جا رہا ہے اور تربیت دی جا رہی ہے کہ تم خدا سے اگر کچھ طلب کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں سے شمار، ایسا کامیاب جو خدا کی نگاہ میں کامیاب ہو۔ جو عوام الناس کی نگاہ میں کامیاب ہو اس کے معنی کچھ اور ہیں، جو خدا کی نگاہ میں کامیاب ہو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے اندر عرض کروں گا کہ اگر ایک شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو حرام مال سے
مزین کیا ہوا ہو اور حرام مال کی طرف رغبت رکھتا ہو اور حرام مال سے اپنے گھر میں لگژریز پال کر بیٹھا ہوا ہو، لگژریز خرید کر بیٹھا ہوا ہو، ان لگژریز سے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو سمجھتا ہو کہ یہ خدا کی رحمت ہے ہمارے اوپر اور ہم کامیاب لوگوں میں سے ہیں، یہ انسان کی تھنکنگ ہے۔ لیکن اگر خدا سے پوچھا جائے کہ اے خدایا کیا یہ واقعی میں کامیاب لوگوں میں سے ہے تیرے نزدیک، تو خدا وحدہ لا شریک کیا ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ سب میرے رحمت سے دوری کا نتیجہ ہے اور میرے نزدیک یہ کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہے، من الفائزین نہیں ہے۔ پس فائزین کون ہے؟ وہ کہ جو پیٹ سے پتھر باندھ کر کے بھی حرام مال سے اپنے آپ کو بچا کر خدا کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو اور خدا اس کے ہر عمل سے راضی اگر ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب انسانوں میں سے ہے، فائزین میں سے ہے۔ اور وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اے خدایا تیرے نزدیک جو مقرب درگاہ ہیں ان میں سے ہمیں بھی شمار فرما دے، اپنے مقربین میں سے کہ جن پر تیری رحمت، تیری برکت، تیری مغفرت، تیرا توکل، کہ یہ لوگ تجھ پر توکل کرنے والوں میں سے ہیں، ان کا ایک شمار مجھے بھی کر دے، ان میں سے ایک مجھے بھی قرار دے دے۔ اچھا میں ایسے مقام پر کیسے فائز ہو سکتا ہوں؟ بے احسانک یا غایت الطالبین، اے طلب کرنے والوں کی غایت، اے طلب کرنے والوں کی انتہائے فکری کے اندر انسان جہاں جہاں سے بھی طلب کر سکتا ہے، جہاں جہاں سے بھی مانگ سکتا ہے، جہاں جہاں سے بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے، ان کی انتہا کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ خدا کی ذات پر۔ اے طلب کرنے والوں کی غایت، انتہا، اور ان میں سے ہم پر بھی اپنا احسان کر دے، چونکہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے کیے کے نتیجے میں کامیابوں میں سے قرار پا جائیں، ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے کیے کے نتیجے میں تیرے توکل کے مستحق ہو جائیں، بلکہ اگر تیرا احسان ہوگا تو ہم تیری ہر رحمت اور تیری ہر برکت اور تیری ہر مغفرت اور تیرے تقرب اور تیری طرف سے عطا شدہ کامیابی کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہونے والی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو ہم مال دنیا بھی کہا کرتے ہیں، معنویت بھی کہا کرتے ہیں، وہ کہ جو دار آخرت کے لیے ثمرہ ہو، وہ کہ جو دار آخرت کے لیے توشہ ہو، وہ کہ جو دار آخرت کے لیے کام آنے والا سامان ہو، یہ سب کے سب رحمت الہی ہے۔ بی بی جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ مخصوص دن ہے۔ یہ بی بی وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کس حد تک مہربانی کے ساتھ، عطاؤں کے ساتھ اور اپنے ہر مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش کر سیکریفائی کیا، قربانیاں دیں، ایسی قربانیاں کہ جس کے نتیجے میں رسول خدا کی زبان مقدس سے، مولائے کائنات کی زبان مقدس سے کیا کہلائیں؟ محسنہ اسلام، ایسی محسنہ اسلام کی جنہوں نے دین اسلام پر احسان کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں رکھی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، توجہ ہے اس نقطے پر، جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو وہ مقام حاصل ہو گیا اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے لٹا دینے پر، یہ مقام حاصل ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں بی بی 11 اماموں کی مائیں ہیں، 11 اماموں کی ماں ہیں۔ رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں سید علی خامنائی، رہبر معظم مقام معظم رہبری، اپنے خطبے کے اندر اپنے ارشادات کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ 11 اماموں کی مائیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ 12 اماموں کی مائیں، 11 اماموں کی نہیں، 12 اماموں کی مائیں ہیں۔ پھر رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ بی بی 12 اماموں کی ماں اس لیے ہیں کہ مولائے کائنات بھی ان کی گود میں پلے ہیں، مولائے کائنات کو بھی انہوں نے اپنی گود میں پالا ہے۔ رسول خدا کے یہ داماد جو رسول خدا کے بعد میں داماد بنے ہیں، لیکن رسول خدا کی گود میں پلے بھی تو ہیں۔ جو رسول خدا کی گود میں پلا ہو، جس کی حفاظت جس کی حفاظت رسول خدا نے کی ہو، اس کی حفاظت کیا خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کے گھر میں ہوتے ہوئے نہ کی ہوگی؟
رسول خدا کی زوجہ ہوتے ہوئے جناب مولا کائنات کو بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسی طرح سے پالا ہے جس طرح سے دیگر بچوں کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عمل کو خداوند تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ جناب حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ ہے قرآن کے اندر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے محمد کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے تم کو اپنی آغوش میں لے لیا؟ یہ آغوش میں کس نے لیا جب رسول خدا یتیم تھے؟ تو جناب ابو طالب کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نمائندے وہ ابو طالب کہ جو چچا رسول کے ہیں، اور رسول خدا جب یتیم ہیں تو ان کی یتیمی کے دور میں رسول خدا کو چچا نے پالا، اور اس چچا کے گود میں رسول خدا کا آنا اللہ اسے اپنی گود کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے اپنے آغوش میں تم کو لے لیا؟ یعنی رسول خدا کو جب ابو طالب اپنی گود میں لے رہے ہیں تو یہ عمل ابو طالب اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی گود میں لے لیا۔ وَوَجَدَكَ، اب یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے قرآن کے اندر کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب ہم نے اے محمد آپ کو خالی ہاتھ پایا تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر! یہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اپنے تمام مال کو جناب رسول خدا کو عطا کرنا اتنا پسند آ رہا ہے کہ عمل خدیجہ کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ عمل خدیجہ کو اپنا عمل خدا وحدہ لا شریک قرار دے۔ یہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وہ عظمت والی ہستی کو اجاگر کر رہا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے پاس کیا رکھا، اپنے پاس کیا روک کر رکھا؟ وہ خدیجہ کہ جس کے مال کے بارے میں ہم اور آپ کتابوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں اور سنا کرتے ہیں ممبروں سے، وہ کیا ہے؟ تمام مکاتب فکر کے اندر، تمام مکاتب فکر کی تمام معتبر کتابوں کے اندر مال خدیجہ کا جہاں پر ذکر آتا ہے تو کنجیوں کا ذکر ضرور آتا ہے کہ اونٹ کے اوپر ان کے اموال کی کنجیاں، ان کے مالوں کی چابیاں اس طرح سے لدی ہوئی ہوا کرتی تھیں کہ اگر ایک طرف ایک فرد کھڑا ہوا ہو، دوسری طرف دوسرا فرد کھڑا ہوا ہو تو ادھر والا ادھر والے کو دیکھ نہیں سکتا، اس حد تک ان سامانوں کی چابیاں کثرت کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ تو وہ سامان کتنا ہوگا؟ اور ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ رسول خدا کی یہ زوجہ اپنا سب کچھ رسول خدا کی خدمت میں عطا کر چکی، اور رسول خدا نے دین کی آبیاری کے لیے اس تمام مال خدیجہ کو خدیجہ کی اجازت سے، اللہ کی رضا سے، دین کے بقا کے لیے، خدا کے دین کی آبیاری کے لیے کائنات میں اس طرح سے خرچ کیا کہ آج دن تک دین اسلام اپنے حقیقی معنی کے ساتھ باقی اور قائم ہے الحمدللہ۔ یہ سب مال خدیجہ کا احسان کائنات کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں جناب مولا کائنات، جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔